حاضر و ناظر کے جو عقیدہ اس کی صرف دو تعبیرات ہیں جو صحیح تعبیرات ہیں۔ پہلی بات تو یہ رکھ لیں تعبیر سے پہلے کہ مسئلہ حاضر و ناظر کے باب میں اس پر عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسد حقیقی کے ساتھ، اپنے جسم اقدس کے ساتھ جو جسد حقیقی ہے اس کے ساتھ اپنی قبر انور ہی کے اندر تشریف فرما ہیں، اور قیامت تک دوبارہ بے ست جو ہے حضور علیہ السلام کا دوبارہ اٹھنا اس کے وقت تک جسم حقیقی کے ساتھ قبر انور ہی کے اندر رہیں گے اور باہر تشریف نہیں لے جاتے۔ عقیدہ حاضر ناظر کے باب میں اس بات پر عقیدہ واضح رہنا چاہیے کہ جسم حقیقی حضور علیہ السلام کا اپنی قبر انور کے اندر ہے، اور اس جسد پاک کے ساتھ قبر انور کے اندر ہی ہیں، باہر جسم حقیقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف اس سے تشریف نہیں لے جاتے۔ تو یہ کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم حقیقی کے ساتھ باہر ہیں یا کسی ایک جگہ ہیں یا ہر جگہ ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ ایک نمبر دو، یہ عقیدہ رکھنا کہ جسم پاک کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ حاضر ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جسم پاک کے ساتھ خواہ جسم مثالی ہی ہو، خواہ جسم تمثل ارواح کے ساتھ روح متمثل ہو، اس کے ساتھ ہر جگہ ہے، یہ معنی ہے حاضر ناظر ہونے کا، یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جسم مثالی کے ساتھ کے حوالے سے عقیدہ صرف یہ ہے کہ جب چاہیں جس جگہ چاہیں جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں، روک نہیں ہے۔ اگر چاہیں جس وقت چاہیں جسم مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، روک نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ حاضر و ناظر کے عقیدے میں اس کا دخل نہیں، نہ جسم پاک کے ساتھ ہر جگہ ہے اور نہ جسم حقیقی باہر ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر مصلی پر کھڑا کر لیں، امام بنا لیں، خود امام کیوں بنتے ہیں، ان کو پیچھے کیوں کھڑا کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں معاذ اللہ یہ لیٹرین ہے، استغفر اللہ، ایسا کفر بکتے ہیں، بے ادبی گستاخی۔ تو یہاں بھی ہیں، میاں بیوی جب ملتے ہیں ننگے ہوتے ہیں تو یہاں بھی ایسے بکواس اور کفر بولے جاتے ہیں۔ یہ سارے اس لیے کہ جواب میں آگے آپ نے اور چیزیں کہنا شروع کر دینی ہے، اصل بات پہ گرفت نہیں کرنی۔ گرفت یہ ہے کہ امامت روحانیت سے نہیں ہوتی، امامت تو جسم پاک کے ساتھ ہے، اور جسد پاک کے ساتھ باہر ہونا ہر جگہ وہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ جسد پاک کے ساتھ ہونا باہر ہر جگہ ہمارا، وہ کہتے ہیں جو اگر حاضر ناظر مانتے ہیں تو اونچی تقریر کیوں کرتے ہیں، اونچا یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، وہ آیتیں پڑھیں گے کہ آواز پست کرو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جہاں حضور علیہ السلام بنفس نفیس جسم پاک کے ساتھ موجود ہوں گے، یہ حکم تو اس جگہ کے لیے ہے، حیات ظاہری میں بھی تھا اور بعد از وصال بھی مسجد نبوی میں ہے، چونکہ جسم پاک کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہے، اور ہم تو ہر جگہ جسم پاک کے ساتھ مانتے نہیں، سو یہاں وہ حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی تمام چیزوں کے اوپر پیدا ہونے والے مغالطوں سے ذہن صاف ہونا چاہیے۔ تو حاضر و ناظر ہونے کا جو عقیدہ ہے اصل، اس کی دو تعبیرات کیا ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو امت کا چونکہ شاہد اور شہید بنایا ہے، یہ بمعنی ناظر ہے، اور پھر بہت سی احادیث میں جس طرح آیا حضور علیہ السلام کے شان کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات آئیں، اور بہت سارے واقعات ایسے بیان ہوئے کہ ساری کائنات کو دیکھنا، مشارق و مغارب ارض کو دیکھنا، قیامت تک کی چیزوں کو دیکھنا، اس ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے قیامت تک ہر ایک کا مشاہدہ فرما لینا، دور و نزدیک کو دیکھ لینا، آگے اور پیچھے دیکھ لینا، اور پھر اس طرح شہید ہونا، شاہد ہونا، اور اس طرح دور و نزدیک نظر فرمانا۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ نظر مبارک عطا کی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی روح، یہ روحانی بصیرت اور یہ روحانی نظر عطا فرمائی ہے کہ قبر انور کے اندر تشریف فرما ہو کر جہاں چاہتے ہیں جس جگہ چاہتے ہیں نظر فرماتے ہیں، اور مشرق و مغرب ساری ارض بلکہ ملکوت ارض و سما حضور علیہ السلام پر منکشف ہیں، متجلا ہیں، منکشف ہیں، پر جس وقت ارادہ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی قبر انور کے اندر ہوتے ہوئے جس طرح حیات ظاہری میں حضور آگے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی دیکھتے اور دور و نزدیک تک ملاحظہ فرماتے، اللہ پاک نے قبر انور کے اندر بھی حضور علیہ السلام کو روحانی طور پر یہ قوت نظر، بصارت و بصیرت کی عطا فرمائی ہے کہ آپ قبر انور میں پوری امت کو اور پوری دنیا کو، مشارق و مغارب ارض کو اور ملکوت ارض و سما کو، ہر چیز آپ پر منکشف اور متجلا ہے، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ہر چیز منکشف ہے،
جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں جدھر توجہ فرماتے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا ہر وقت دیکھنا، یہ بھی فرق سمجھ لیں، ہر چیز اللہ کے نگاہ کے سامنے ہونی اور حضور علیہ السلام کے دیکھنے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ پاک کا ہر وقت دیکھنا ارادے اور توجہ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نقطہ سب، اس میں بہت بڑا مغالطہ، یہ کتابیں بھری بڑی ہیں، آپ کی بڑی بڑی کتابیں یہ مناظرین کی بھری بڑی ہیں، اس کا میں ازالہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کا ہر چیز کو دیکھنا، عالم الغیب والشہادہ ہونا اور ہر چیز کا نظر فرمانا، ہر طرف نظر فرمانا اور ہر چیز اللہ پر آشکار ہونا، اللہ کا کے اوپر ہر چیز کا آشکار ہونا ارادے اور توجہ کا محتاج نہیں، اور وہ ارادے اور توجہ کا تابع نہیں، اور اس میں استقبال اور استدبار کا فرق نہیں کہ جب توجہ فرمائے تو دیکھ لے اور جب توجہ نہ فرمائے تو نہ دیکھے۔ اللہ کا علم اور مشاہدہ اس سے پاک ہے، حضور علیہ السلام کا مشاہدہ اس شان کے ساتھ ہے، اس شان کے ساتھ ارادے اور توجہ کے ساتھ ہے، اس میں استقبال اور استدبار کا فرق ہے۔ توجہ فرمائے تو چیز سامنے ہے، پہلے ہی سامنے ہے، پہلے ہی سامنے اور آشکار ہے، جب توجہ فرمائے ملاحظہ فرما لیں توجہ اور عدم توجہ، جس طرف توجہ نہ فرمائے، جس طرف توجہ نہ فرمائے وہ ذہول ہے، عدم توجہ ہے۔ تو ناظر میں یہ کہ حضور علیہ السلام کو حقیقتاً اللہ پاک نے یہ نظر عطا فرمائی کہ مشاہدہ فرماتے ہیں، امت کے اعمال و احوال کا بھی، ملکوت ارض و سما کا بھی، تو جس وقت چاہتے ہیں ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اور حاضر کا معنی اب کیا ہوا؟ حاضر حکمن ہے، ناظر حقیقتاً ہے اور حاضر حکمن ہے، جس میں پاک وہی ہے، مگر قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص جس جگہ پر جہاں جہاں تک ناظر ہوتا ہے وہ اپنے ناظر ہونے کی بنیاد حکمن حاضر تصور ہو۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، حاضر تو میں اس جگہ پر ہوں، اس برآمدے میں، مگر میری نظر میں اس لائٹیں اگر جلی ہوئی ہو، منکشف ہو، تو سامنے گلی اور دیوار دروازے تک میں ناظر ہوں، تو ذہن میں حاضر نہیں ہوں مگر ناظر۔ تو حقیقتاً ناظر وہاں تک ہوں، جسم یہاں حاضر ہے، سو میں جہاں جہاں تک ناظر ہوں حکمن وہاں تک حاضر تصور کیا جاؤں گا، حکمن وہاں تک حاضر میں تصور ہوگا۔ ایک قتل کا واقعہ ہوا تھوڑے فاصلے پر، آپ یہاں کھڑے تھے، قتل جہاں ہوا جس جگہ وہاں موجود جسمانی طور پہ نہیں تھے، مگر اتنے فاصلے پر کھڑے تھے کہ اچھی طرح دیکھ رہے تھے اور قاتل مقتول دونوں کو پہچان رہے تھے۔ عدالت میں آپ گواہی کے لیے گئے تو جج نے آپ سے پوچھا کہ جب قتل ہوا تو آپ موقع پر موجود تھے؟ آپ کہتے ہیں جی میں موقع پر موجود تھا، حالانکہ آپ اس سے کئی گز فاصلے پر دور موجود، جسم آپ کا وہاں تھا، موجود آپ کی نظر تھی، جسم نہ تھا، مگر جہاں جہاں تک آپ دیکھ اور پہچان رہے تھے وہاں وہاں حکمن آپ کو حاضر تصور کیا گیا۔ اس کے برعکس اگر ایک نابینا شخص وہاں کھڑا تھا موقع قتل پر، جائے واردات پر، تو جسمن وہ حاضر تھا مگر چونکہ ناظر نہ تھا اس لیے اسے گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ جو خالی حاضر ہو ناظر نہ ہو اسے حاضر بھی تصور نہیں کرتے، اور جو ناظر ہو جسمن حاضر نہ ہو اسے ناظر ہونے کی بنا پر حکمن بھی حاضر مانتے ہیں۔ تو حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ باوجود اس میں کہ جسد پاک حضور علیہ السلام کا قبر انور میں ہے، مگر چونکہ حضور ناظر کائنات ہیں سو حاضر بھی ہیں ساری کائنات میں، اس معنی میں۔ اب آپ اس میں کوئی اشکال رہ گیا؟ یہ ہے ناظر حاضر ناظر کا عقیدہ، ایک تعبیر، اور دوسری تعبیر ناظر کا تو آپ سمجھ ہی گئے نا۔ ناظر کے علاوہ حاضر ہونے کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت مقدسہ اور آپ کی نورانیت، آپ کی روحانیت اور آپ کا فیض یہ ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، تو حضور علیہ السلام کا ساری دنیا میں حاضر ہونا بحیثیت نورانیت ہے، بحیثیت نورانیت ہے، بحیثیت رحمت ہے، بحیثیت فیضان نبوت ہے، بحیثیت توجہ ہے۔ تو با اعتبار روح کے، روحانیت کے اعتبار سے ہے حاضر ہونا، روحانیت کے اعتبار سے۔ جیسے جسم ہے تو روح کا مرکز کہاں ہے؟ دل۔ اگر بازو کاٹ دیں تو روح تو جسم سے نہیں آتی، مگر دل نکال لیں تو روح چلی جائے، تو مستقر روح کا دل ہے، مگر جب دل میں ہے سو سارے جسم میں بھی ہے، سارے جسم میں بھی ہے۔ اگر آپ جسم کا ایک عضو کاٹ دیں تو روح کٹ نہیں جاتی، روح کٹ چونکہ ہر جگہ الگ الگ موجود جسمانی طور پہ نہ تھی، مستقر قلب تھا مگر جریان اس کا، مستقر قلب تھا مگر جریان
جاری ہونا پورے دل میں تھا. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت جس طرح روح کی حیثیت جسم کے لیے ہے، آپ کی حیثیت ساری کائنات کی روح ہے. مستقر آپ کا قبر انور ہے اور جریان ساری کائنات میں ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرمانے کے ناطے سے ناظر ہیں، اور ناظر ہونے کے ناطے یا جریان روحانیت کے ناطے سے حاضر ہے. یہ معنی ہے.